الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والله يدعو إلى دار السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، 8-10 منٹ لیٹ ہو گیا، کسی کام سے بہت ضروری جانا ہو گیا تھا، تو مدنی صاحب کو پہلے انفارم کر دیا تھا کہ 5-6 منٹ 8-10 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا. خیر میرے محترم دوستو، ہمارا جو پچھلے جمعہ میں ٹاپک چل رہا تھا، میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اور ان آیت کریمہ کے ذیل میں جنت کے حصول کا راستہ، جنت والوں کا استقبال اور جنت کے حسین مناظر، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی تھی. مطلب ہم قبر تک پہنچ چکے تھے، موت تک پہنچ چکے تھے، اس کے بعد کے مراحل باقی تھے. میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جنت کے اصل مستحق کون ہے. اس قرآن کریم کی آیت میں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے. اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ رب کہنا کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جمنا کیا ہوتا ہے. جمنا یہی اصل ہے. ایک بار رب کہہ کر ہم ہٹ جاویں، رب کہہ کر پھر دنیا ہی کو سب کچھ مان لے، تو اس کے اوپر جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. جنت کا جو وعدہ ہے وہ رب کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ رب ماننے میں اور پھر اس کے وہ جمنے کا ارادہ ہے. تو جب بندہ جب اس کو جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے، قریب الموت ہوتا ہے، بس چند پل کا کچھ لمحات کا مہمان ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس وقت اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ،
اور میں نے کہا تھا فرشتے کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں. اس کثیر تعداد کا اس کی وضاحت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں فرمائی ہے کہ تقریباً 500 کی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے. ہر گلدستے کی خوبصورتی دوسرے گلدستے سے الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی خوشبو بھی دوسرے گلدستے سے کی خوشبو سے الگ ہوتی ہے. یعنی کہ آنے والے بندے کا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جس طرح کے کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے، کوئی پی ایم اور سی ایم ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، تو اس کے عہدے کے حساب سے اس کا ویلکم کیا جاتا ہے. کچھ ایسے کارپوریٹ ہوتے ہیں کہ گلی کوچی کے اندر انٹری کرتے ہیں تو وہی ان کے نام کی جھنڈیاں لگی رہتی ہیں. کچھ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ شہر کے اندر انٹری کرتے ہی وہیں سے ان کے پوسٹرز، ان کے بینر اور ان کی جھنڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور کوئی ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ اس اسٹینڈ میں جانے سے پہلے ہی ان کے جگہ جگہ پوسٹر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آدمی کے عہدے کے حساب سے اس کو پروٹوکول اور اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. تو میرے محترم دوستوں، ادھر بھی بندے مومن جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بہترین قسم کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. بندہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یار میں تو بہت بڑی بھول میں تھا، میں کہاں تھا، اور جس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ چیز ایسی ہوگی، میں موت سے نفرت کرتا تھا، مرنے سے ڈرتا تھا، یہ تو زندگی سے بہتر ہے. یہ تو زندگی سے بہتر ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، مدینہ کی جو عورتیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ بھی ترانہ گا گا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ٹینشن سے آئے تھے، جن حالات سے گزر کر آئے تھے، وہ سارے حالات بھول گئے کہ یہاں تو مجھے اپنے اپنے مل گئے، یہاں مجھے اب اچھا لگے گا. تو میرا محترم دوست، اور ٹھیک ایسا ہی اس مرد مومن کے ساتھ جو دنیاوی زندگی کے اندر رب کو راضی کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے، جو جان ہے، اس جسم کے پنجرے کے اندر جو ہمیشہ رہتی ہے، اس جسم کے پنجرے سے نکلنے کے لیے تڑپتی ہے. اور کہاں جانے کے لیے؟ اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس وہاں جانے کے لیے تڑپتی ہے جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، جہاں سے فرشتے آئے ہیں، جہاں سے نورانی مخلوق آئی ہے. اور نورانی مخلوق اس کا بہترین قسم سے استقبال کرتی ہے، طرح طرح کی خوشخبریاں سناتی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے مرد مومن، تو خوشخبری، یہ خوشخبری سن لے، یہ خوشخبری سن لے، تیرے لیے یہ بشارت ہے، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے. اتنی ساری چیزیں گناتے ہیں کہ جو ہم دنیا کے اندر سنتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، تو فرشتے ایک ایک چیز اس کو گناتے ہیں کہ تیرے لیے یہ بھی چیز ہے، تیرے لیے یہ بھی چیز ہے، تیرے لیے یہ بھی چیز ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روح اور وہ جان جو موت سے گھبراتی تھی، اب وہ جنت میں جانے کے لیے اور آخرت میں جانے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے کہ میں کب جاؤں اور کب مجھ سے وعدہ کی ہوئی چیزیں مل جائیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. لیکن پھر بھی میرا محترم دوست، میں نے جیسے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ بندے مومن یا حضرت انسان چاہے کتنے ہی اچھے سفر پہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن اس کی ایک خاصیت ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ اکیلا کہیں دور جا کر جتنی اچھی فیلنگ کرے گا اتنی ہی بیڈ فیلنگ اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ہوگی. جیسے اگزامپل، کوئی یہاں سے بندہ کوئی گھومنے چلا گیا اور وہاں جا کے اچھے سے کھا رہا ہے، اچھے سے پی رہا ہے اور بہت ہی موج مستی کر رہا ہے، تو اس کو اپنوں کی یاد آئے گی، یار میری امی ساتھ میں ہوتی تو میری امی کو یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، کاش ایسا کھانا اس کو بھی مل جاتا. میری بیوی ساتھ میں ہوتی تو میری بیوی کو یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، یا ایسا پلیس، ایسے گارڈنس، ایسے باغیچے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، وہ ساتھ میں ہوتی تو اس کو بھی مزہ آ جاتا.
یا امی کبھی کہتے ہیں نا کہ بیٹا آج کھانا اتنا اچھا بنا تھا کہ ایک منہ میں نوالا ڈالا اور نوالا حالانکہ اٹکتا نہیں ہے کہ امی کے بول ہوتے ہیں کہ منہ میں جاتے ہی نوالا اٹک گیا بس تیری یاد آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے سے ہر ایک نے سنا ہوگا کہ وہ نوالا منہ میں جاتے ہی اٹک گیا بس تیری یاد آ گئی. کیوں یاد آئی؟ امی کو وہ کھانا اچھا لگا, امی کو کھانا اچھا لگا تو اس کے بعد بیٹے کی یاد آ گئی. میرے محترم دوست ٹھیک اسی طرح جب بندے مومن اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو اپنی اہل و عیال کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کا کیا ہوگا. تو میرے محترم دوست ان کے بارے میں یہ آنے والے جو فرشتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں, اللہ تخافوا, اللہ تخافوا, تم اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آگے ہاں اس کے اندر دو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں فرشتے نے دو جملے ارشاد فرمائے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تخافوا اس کے اپنے بارے میں کہ حضرت انسان کو کتنا ہی اچھا سفر کیوں نہ کرنا ہو, لیکن جب اکیلا جاتا ہے تو اس کو ایک بوریت محسوس ہوتی ہے, تھوڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں خوف نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ میں ہیں, ہم تمہارے ساتھ میں. کس طرح ساتھ میں ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ میں تھے اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے. اب ہم کہیں کہ فرشتے اللہ والوں کے ساتھ میں کہاں دنیا میں رہتے ہیں؟ میرے محترم دوست آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ والوں کے کام جو مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں وہ ہفتوں میں ہو جاتے ہیں, اور جو ہفتوں میں ہونے ہوتے ہیں وہ دنوں کے اندر ہو جاتے ہیں, اور جو 24 گھنٹے میں ہونے ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھے حال ہے. سالوں کے کام مہینوں میں, مہینوں کے کام ہفتوں میں, ہفتوں کے کام دنوں میں, اور دنوں کے کام کچھ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, جو اس کو ہیلپ کر رہی ہے, جو اس کو گائیڈ کر رہی ہے, اس کے ہر کام کے اندر کوپریٹ, اس کا تعاون کر رہی ہے. تو یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہی مخلوق ہے جو موت کی بارڈر پہ اس کو تسلی دے رہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے ساتھ دنیا میں تھے, لیکن اتنا ہے کہ تم ہم کو دیکھ نہیں پا رہے تھے, اور ٹینشن مت لو, آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے. اسی وجہ سے مولانا عمر صاحب قالنپوری علیہ الرحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ ہمیشہ کہتے تھے اپنے بیان میں کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا چلانے کے 2 اسباب پیدا کیے ہیں, 2 طریقے پیدا کیے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے, صبح نہاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, روزی روٹی کماتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں, پھر شام میں یا پھر مہینے کے اینڈ پہ کچھ سیلری لے کے آتے ہیں, گھر والوں کو دیتے ہیں, وہاں سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے, بیوی بچے کھاتے ہیں. ایک تو وہ ذریعہ ہے جو ظاہری ہے, اور مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ ذریعہ بھی بنایا ہے دنیا کو چلانے کا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, اور وہ ذریعے کو چلانے والے فرشتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو باطنی نظام ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں. کب اٹھاتے ہیں؟ جب ہمارے ظاہری اسباب سارے کے سارے بند ہو جاوے, پھر کہاں آتے ہیں؟ صفا مسجد میں آتے ہیں, کسی بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, ایسا مانگتے ہیں کہ انہونی ہونی یہ ہو, ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے. ابھی ممکن کس نے کیا؟ بھائی آپ کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ تمہارے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بچنا مشکل ہے. پھر بھی بچایا کس نے؟ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ایکسیڈنٹ یا راستے پہ چلتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ایسا کٹ مار کے جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. یہ کون بچایا؟ اللہ نے بچایا, ظاہری کوئی شکل نہیں تھی. کبھی کوئی پتھر ایسا آتا ہے کہ بس آنکھ پہ لگنا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آنکھ پہ نہیں لگتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, تھوڑا آگے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ کون بچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو میرے محترم دوستو, خیر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطینی جو نظام ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکے. اس سے فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور آج بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص اور برگزیدہ بندے ہیں آج بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے صحابہ کا واقعہ سنا ہوگا, ایک صحابی تھے, گدھا لے کے جا رہے تھے, خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے,
بڑا لمبا سفر تھا، ریگستان تھا اور کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، اکیلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ اس خچر کی جان لے لی، وہ گدھے کی جان لے لی، وہ وہیں ختم ہو گیا۔ بس انہوں نے مصلی بچھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہ یہ تیری مخلوق ہے اور مجھے معلوم ہے تو نے اس کو فوت کیا ہے، تو نے اس کی جان لے لی ہے اور تو اس کو ایک دن زندہ کرنے والا ہے، لیکن تو جب زندہ کرے گا تب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج مجھے اس کی ضرورت ہے، آج میں پورے چٹر میدان میں اکیلا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے اس خچر کی ضرورت ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، ایسا گڑ گڑایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ ایسے ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے جو غیر مسلم تھا، جو کافر تھا، اس کو چھوڑ کر ایمان لے آئی، چھوٹے بچے کے ساتھ میں آئی تھی، تو قبیلے والوں نے بہت طنز کیا، بہت برا بلا کہا، لیکن وہ بضد رہی کہ نہیں مجھے تو اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسلام قبول کیا، کچھ دن کے بعد اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ اپنے قبیلے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے آئی تھی کہ میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے، سب کچھ بیان کر کے آئی تھی۔ اب اس کو شرم آنے لگی کہ اگر میں اپنے قبیلے کے پاس جاؤں گی اور جا کے کہوں گی میرا بچہ فوت ہو گیا تو میرے قبیلے والا ہی کہیں گے کہ تو اپنے جس رب کی تعریف کر رہی تھی پھر وہ کہاں چلا گیا، تیرا بچہ کیسے فوت ہو گیا۔ تو بس اس کو یہ چیز دل میں، میں بتایا نا پہلے بھی کہ عورتیں بہت حساس مائنڈ کی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز کو بہت دل پہ لے لیتی ہے، تو اس نے اپنے دل پہ لے لیا کہ مجھے اپنے بچے کو زندہ کرانا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی رہی روتی رہی روتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرے ہوئے بچے کی جان میں جان ڈال دی، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے اور اس قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اس میں ڈھیر سارے واقعات ہیں، ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعات ہے، ان کے ساتھ میں جو گدھا تھا اس کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیا، اے اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، تیسرے پارے میں یا دوسرے پارے میں شاید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھ لیا، اے باری تعالیٰ تو مرے ہوئے انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال نحیی الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ ان آیت کریمہ کے اندر پورا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے رب سے کہ میرے رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، اے باری تعالیٰ تم مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے اور کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تم تو میرے نبی ہو، تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو کہنے لگے، قَالَ بَلَا، اے اللہ میں ایمان تو لایا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل اطمینان قلب کے لیے، مجھے یقین ہے کہ تو مرے ہوئے انسان کو، مرے ہوئے مخلوق کو زندہ کرے گا، لیکن میں بس ایک کنفیوژن یا ایک اطمینان قلب کے خاطر پوچھ رہا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، 4 پرندے لو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم 4 پرندے لو اور چاروں کو ذبح کرو اور چاروں کی بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ بنا دو، قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنانے کے بعد چاروں کا قیمہ مکس کر دو اور پھر 4 پہاڑوں پہ ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو چاروں پرندے اپنی اصل صورت میں، ایک گوشت یہاں جا رہا ہے، گوشت یہاں جا رہا ہے، یہاں گوشت ملتے ملتے چاروں پرندے اصل صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کرنے سے پہلے جس شکل میں تھے اسی شکل میں آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ تو میں کہنا چاہتا ایمان بالغیب، ہاں یہیں سے بات چلی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باطنی نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. تو یہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آگے جانے سے تم خوف نہ کرو. اچھا، ولا تحزنوا، اور تم پیچھے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ رہے ہو اس کا بھی غم نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا. اسی وجہ سے میرے محترم دوست اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مر کے تو ہر ایک کو جانا ہوتا ہے اور ہر ایک کو اچانک ہی جانا ہے. تو اللہ والوں کی بھی موت آتی ہے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کی بھی موت آتی ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو سنبھال لیتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دوست کے ابھی تک ان کی وائف کو 4.25 مہینے پورے ہو چکے، کل پرسوں ان کی عدت پوری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو بھی سنبھال لے لیں. تو میرے محترم دوستوں، یہاں تک اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر فرشتے خوشخبری وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہاں تک ہو گیا. اب آگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک عجیب بات ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ساری چیزیں تم کو عطا کی جائے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں تم کو دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اور فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس کے علاوہ جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا، جس کا تمہارا من چاہے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں. کیونکہ مہمان دو قسم کے آتے ہیں، مہمان دو قسم کے آتے ہیں. ہوٹلیں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہمارے مہمان آتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سے بھائی ہمارے کیا مہمان آنے والے ہیں، چلو مرغی لے کے آ جاؤ، چکن لے کے آ جاؤ، مٹن لے کے آ جاؤ. تو ان کے آنے سے پہلے کھانا پک کے ریڈی ہوتا ہے اور ہم ان کو کھلا لیتے ہیں. کچھ ایسے ہمارے برگزر مہمان ہوتے ہیں، ایک دم بے تکلف اپنے والے مہمان ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آئیں گے پھر ہم کو پوچھیں گے بھائی تم کیا کھاؤ گے، ہے نا. ہمارے دوست لوگ آتے ہیں ایسے، کچھ ایسے بے تکلف دوست آتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ ہوٹل کا مینو، یا ہم نے ان کو بھائی بچہ یہ لے کے آیا، یہ لے کے آیا. نہیں، اب بولو تم کیا کھاؤ گے، تم جو بولو گے وہ ہم بنا کے تم کو کھلائیں گے. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں. اپنے جس سے ہمارا دل مطمئن ہے کہ یار وہ تھوڑا دیر سے ہوگا نا تو برا نہیں مانے گا اور میرا خاص بندہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بولے وہ کھلاؤ. تو یہ کس کے ساتھ؟ اپنے خاص بندوں کے ساتھ. تو میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس مرد مومن کے لیے کہیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تم جو مانگو گے وہ سب ہم تم کو دیں گے، پلس وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ملیں گے نہیں ملیں گے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا ہے کہ تمہارا نفس جو چاہے گا وہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ سب کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، رب کریم کی طرف سے ایک تمہاری مہمان نوازی ہے. میرے محترم دوست بہت کچھ دیکھ کے آیا تھا، لیکن ایک تو پہلے ہی سے لیٹ ہوا ہوں. آپ کہیں گے مولانا خود لیٹ آئے ہیں اور لمبی لمبی ہانک رہے ہیں، تو اس کے لیے اب جو تذکرے باقی ہیں وہ انشاءاللہ جو جنت کے بھی مناظر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے ذریعے سے، مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات وغیرہ کے ذریعے سے جو یاد کر کے آیا تھا وہ تو ساری کی ساری باقی رہ گئی. انشاءاللہ اگلی جمعہ کو اس کے بارے میں تفصیل گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.